نبی نے کہا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس کا ترجمہ آپ اتنی بار سن چکے ہیں کہ سب کو یاد ہے, مگر صرف افسوس جس چیز کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حدیث سنتے ہیں, ترجمہ سنتے ہیں, اتنا سنے ہیں کہ یاد ہو گیا ہے, مگر عمل ہم اس حدیث پہ نہیں کرتے. اگر کرتے ہو تو آپ اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھیے گا کہ شادیوں میں ہم جو کرتے ہیں واقعتاً اسی کی اجازت ہمیں دیا گیا ہے. کیا اس کام کا, اس فعل کا اجازت ہمیں دیا گیا ہے؟ کیا سرور کونین نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ تم یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو؟ پیارے, آپ جو کرتے ہو آپ اپنے دل پہ ہاں کر کے ذرا سوچنا. اللہ رب العزت قرآن مقدس کی 22ویں پارے میں 23ویں پارے میں سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے, تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے, تمہارے پیر بولیں گے. آپ نے کبھی سوچا کہ ہم جو ہے کہ بے وجہ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں, بے وجہ کسی کو پریشان کر رہے ہیں, بے وجہ کسی کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ کل وہ جو ہے کہ قیامت کبیر ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, وہ شخص آئے گا اور کہے گا اے اللہ کے رسول میں 4 بیٹیوں کا باپ تھا, اور آپ کے حدیث مبارک کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا کہ جو بھی بیٹیوں کا باپ ہے وہ جنتی ہے, میں جنت کا حقدار آپ کے سامنے کھڑا ہوں, مگر اس شخص کو بھی بلایا جائے جو مجھے 4 بیٹیوں کے باپ ہونے پہ تانا دیا کرتا تھا. اسی کی جو ہے کہ تکلیفوں نے مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کیا. یہی وہ شخص تھا جس نے مجھے چوک چوراہے گلی چوراہوں پہ بھیک مانگنے تک مجبور کیا. یا رسول اللہ, آج مجھے انصاف چاہیے. دیں گے جواب؟ نکلے گی منہ سے آواز؟ آپ کبھی سوچتے ہیں کیا ہوئی جون ہوئی تو دیکھا جائے, قسم سے اتنا دیکھا جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کتنا دیکھا جائے گا. نبی کونین کی حدیث آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے رکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ چلیے نا ایک دن کی بات ہے, 1-2 زخم ہو تو دکھائیں, یہاں تو سارا کا سارا جسم چھلی ہے. 1-2 بات ہو تو ہم بتائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. شادی میں ہمارے یہاں سے تو 200-300 براتی ہیں, اور جیسے اس کے یہاں سے آنے کی باری آئے گی چوتھی پہ 15 سے 20 لوگ لائیے گا, زیادہ لوگ مت لائیے گا. آپ کی باری ہے تو سینا پہ چڑھ کے کھائیں گے, اور جب اس کی باری ہے تو نہ غریب آدمی میں خرچہ کم کیجیے. محترم, آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ کے جو ہے کہ آنکھ شریف پر چشمہ لگا ہوا تھا, بیداری کا چشمہ پہنیے, یہ غفلت کے چادر کو اپنے آپ سے اتاریے اور سوچئے کہ نبی کونین نے جس کی اجازت ہمیں دی ہے ہم اسی کو کریں گے, جس کی اجازت ہمیں نہیں دی گئی ہم اس کو نہیں کریں گے. ابھی لاک ڈاؤن چل رہا تھا جب, کتنا اچھا برات تھا, نہ براتی تیار تھا, نہ گاؤں والے تیار تھے. 4 سے 5 لوگ 20-22 لوگ جاتے تھے برات میں, ماشاءاللہ سب لوگ ایک دم. اس وقت دیکھیں نہ کوئی سماجوادی آدمی تھا, نہ کسی کے پھلا روٹ رہے تھے, نہ کسی کے چچا روٹ رہے تھے, نہ کسی کا ماما جو ہے کہ دروازہ کھول رہا تھا, نہ کسی کا اڑوسی پڑوسی روٹ رہا تھا. سب برابر جا رہے تھے, آ رہے تھے. کیا ہے انسانی کی کیا خود غرضی ہے. اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ نہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. قسم سے ہم اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. میں نے تو وہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہا مجھے کھانا کھلایا جائے, جبکہ اس کے آنکھ میں جو ہے کہ اللہ سلامت رکھا تھا. اس نے تو میرے جملے تھوڑے تلخ ضرور ہیں, مگر آپ سوچئے گا کہ یہ حقیقت میں مبنی ہے یا نہیں. میں نے دیکھا کہ بیٹھا ہے, کہہ رہا مجھے کھانا کھلایا جائے. کہا گیا کہ ٹیبل خالی ہوگا تو کھلا دیا جائے گا. کہہ رہے نہیں مجھے جانا ہے. زبردستی کر کے کھا لیا, اور کھانے کے بعد وہیں بیٹھ کے جو ہے کہ بطموزن کر رہا ہے. جانا ہے اس آدمی کو, یہی بیٹھا ہوا ہے. اس پہ بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ اگر آدمی کو ایک بوٹی گوشت کم مل جائے تو وہ جو ہے کہ پورا ہلہ مچا دے گا کہ ہماری عزت نہیں ہو رہی ہے, تو ہماری جو ہے کہ بےزتی ہو رہی ہے. ابے تو اتنا بڑا عزت والا ہوتا تو چلاتا ہی نہیں کہ مجھے نہیں ملا. صبر کرتا, قناعت کرتا
تجھے اس کی فکر نہیں ہے؟ پیارے اس کی فکر کیجئے. کہنے کو تو میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں, بس آخری بات سنیے. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں, آپ سمجھتے نہیں ہیں آپ کی جو ہے کہ آپ کو کیا سمجھا جاتا ہے. آپ اسی سماج میں رہنے والا آدمی, یہی 20 سال 22 سال کا لڑکا جب جو ہے کہ گلیوں میں چلتا ہے تو ماں باپ مسکراتے ہیں, وہ میرا 5 لاکھ کا بیل جا رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو بتائیے کہ آپ کیا سوچ کے پیدا کیے ہیں. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے پورا کا پورا محلہ مٹھائیوں میں نہا جاتا ہے, سب مسکراتے ہیں, دادا الگ پریشان ہے, دادی الگ پریشان ہے, سب لوگ خوش و خرم ہیں, خوب خوشی منا رہے ہیں. اور جو ہی 18 کے بعد جو ہے کہ حد بلوغ کے بعد جو ہے کہ وہ اتراتے ہوئے جب گلیوں میں چلتا ہے تو باپ سمجھتا ہے میری 5 لاکھ کی پرپٹ جا رہی ہے, بیٹا سمجھتا ہے, بھائی سمجھتا ہے کہ وہ میرا اسپلینڈر کراس جا رہا ہے اور وہ میرا بلٹ جا رہا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم اپنے جو ہے کہ سسرال والوں کو گندی نظر سے نہیں دیکھتے. میرے بیٹے سے شادی کرنی ہے. دیکھیے پچھلی بار ایک آدمی آیا تھا, اپاچی دے کے گیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ ظالم تو انسان ہے, تو اس کو جو ہے کہ کیا اس کو جو ہے کہ سیلنگ میں لگا رکھا ہے. ان چیزوں پہ ہمیں خیال کرنا ہوگا پیارے. میں تھوڑا تلخ ضرور بولتا ہوں مگر آپ یاد رکھیں قسم سے, اگر یہ باتیں آپ کے ذہن میں اتر جائے, آپ کی زندگی میں اتر جائے, آپ کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. کل جو ہے کہ آپ کے بیٹے کی جب کہ ہے کہ شادیوں میں جو ہے کہ بدتمیزی آپ کے بیٹے کی شادی سے ختم ہو جائے گی, تب جو آپ کے بیٹے کا نام لیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ہاں فلاں نے شادی کی تھی, نبی کونین کے اسوۃ الحسنہ پہ چل کے شادی کی تھی. ورنہ آپ یاد رکھیں کہ ایک دن کی لذت ہے, چند لمحوں کا مزہ ہے, چند لمحے ہم سب کو پریشان کر رہے ہیں, اور جو ہے کہ ہم عمر بھر اس کا غم جھیل رہے ہیں کہ فلانا نے بہت ظلم کیا بیٹی والے پہ. اس لیے رب سے دعا ہے کہ مجھے کہنے سے زیادہ خود اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مسلمانوں کو نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوۃ الحسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے چلاتے وہ ایک شعر سن لیجئے. خدا کی رحمت ہے بیٹیاں یہ بات نہیں مٹنے والی, کسی کے گھٹانے سے ان کی شان نہیں گھٹنے والی. خدا کی رحمت ہے بیٹیاں یہ بات نہیں مٹنے والی, کسی کے گھٹانے سے ان کی شان نہیں گھٹنے والی. اور بے حیا لڑکیاں ہی دوپٹے سے کتراتی ہیں, خوبصورت لگتی ہیں بیٹیاں دوپٹے والی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ.